ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابه المتقن وقوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات بھیجو حضرات گرامی قدر، یہ ایک پرچی میرے پاس ہے جس میں مولانا میثم رامپوری صاحب کی والدہ علیل ہیں قبلہ و کعبہ کی، جن کے لیے آپ حضرات سے دعا کی بے پناہ گزارش ہے اور کہ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ میں مائک والے سے کہوں گا کہ اگر وہ ہیں تو تھوڑا سا اسے اوپر کرنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا، وہ لگا کے چلے گئے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے کو۔ بیٹے تھوڑا سا آگے کر دو، تھوڑا سا آگے، ہاں بس کام بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جس آیے کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ بھاگنے دوڑنے اچھلنے کودنے اور بہت طول و طویل غور و فکر کرنے کی اور دباؤ دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک دو جملوں کی آیت ہے، چھوٹا سا ایک مفہوم ہے جسے ہماری اور آپ کی طاقت بڑا بنا سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نوعیت پر پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان مقدس ہے، ہم اس کے مقابلے میں آ بھی نہیں سکتے، اور ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم احسن تقویم کا ترجمہ کر بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ احسن تقویم کا ترجمہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ احسن تقویم ہماری محنت کا نام نہیں ہے، عطائے قدرت کا نام ہے، اور جو شے عطائے قدرت ہوتی ہے اس کا ترجمہ خود قدرت ہی کر سکتی ہے۔ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ انسان اس عطا کا ترجمہ کر دے جس کو پروردگار عالم نے اپنی فیاضی اور اپنی قدرت کے طور پر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل حضرات گرامی قدر، بہت اہم ترین آیت تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تمام تر آیات ایک سے زیادہ اہم ایک آیت ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ایک ہی آیت ہے ہمیں۔ البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسانیت کا کوئی بھی فرد چاہے تو قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو لے کر نجات کے راستے پر آ سکتا ہے، اور اگر اس نے قرآن مجید کی ایک بھی آیت کا سہارا لے لیا تو قرآن مجید کی وہ آیت اسے میدان محشر میں لے جا کے چھوڑے گی، اس سے پہلے اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ ایک عین حقیقت ہے کہ ہمارے پاس نجات اور حیات کے لیے بہترین شے کا نام قرآن مقدس ہے۔ ہمارے گھر سنور سکتے ہیں اگر قرآن ہمارے سینے میں اتر جائے، ہماری گلیاں سنور سکتی ہیں اگر قرآن ہمارے سماج میں اتر جائے۔ متوجہ رہیے گا، ہمارا حشر سنور سکتا ہے اگر قرآن ہمارے عقیدے میں اتر جائے۔ جس قدر قرآن ہمارے قریب آتا چلا جائے گا، بندہ اللہ کے قریب جاتا چلا جائے گا۔
بندہ اتنا ہی اللہ کے قریب جاتا چلا جائے گا جتنا قرآن ہمارے قریب آتا چلا جائے گا۔ کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن جس نے قبروں پہ جا کر مردوں کو فائدہ دے دیا، کیا وہ گھروں میں آ کر زندوں کو فائدہ نہیں دے گا؟ جو برسوں کے مرے ہوئے مردوں کو بنام پہچانتا ہے، وہ گھر میں موجودہ نسلوں کو کیا نام سے نہیں جانتا ہے؟ میں ایک لفظ ضرور کہوں گا کہ ہم قرآن کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، قرآن ہر روز ہمیں دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد غرض ان آیات الہیہ میں سے جن آیات الہیہ پر قدرت نے اپنے ذخائر لٹائے ہیں، ان میں سے ایک آیت ہے جس کا نام ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین نوعیت پر پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کمالات کی بستی میں اگر یہ لفظ زمین پر اتر کے آیا ہے تو انسان میں وہ جھلکنا چاہیے کہ واقعاً انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات سے بہتر بنایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اپنی تقدیر کی بات ہے کہ خدا نے بنایا ہے بہتر، یہ بن رہا ہے بدتر۔ یہ تو اپنی تقدیر کی بات ہے کہ اللہ نے بہتر بنایا ہے اور ہم بدتر بن رہے ہیں، لیکن اس نے بنانے میں کوئی کمی کی ہو تو بتائیے۔ اس نے تو بہتر ہی بنا کر بھیجا ہے۔ کتنا بہتر؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا ترجمہ مشکل ہے کہ کتنا بہتر۔ اس لیے اس کا ترجمہ مشکل ہے کہ کیا ہمارے عقل و خرد کی وسعت میں اتنا دم ہے کہ ہم راز قدرت کو محسوس کر سکیں؟ اگر نہیں ہے ہماری دماغوں میں یہ طاقت اور نہیں ہے ہماری عقلوں میں یہ قوت کہ ہم پروردگار عالم کے فیض بے کراں کو محسوس کر سکیں، تب ہمیں صرف اتنا جان لینا چاہیے کہ اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ کالا آدمی بھی شیشہ دیکھ کے اکڑتا ہے۔ ذرا سوچئے جسے سارے گورے مل کے بدصورت کہہ رہے ہوں، وہ آئینے کے سامنے کھڑا رہ کے خود کو خوبصورت کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خوبصورتی کلر میں مقید نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ حسن کسی رنگ میں پوشیدہ نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جتنے بھی غزل نگاران گزرے ہیں یا جتنے بھی انسانی خوبصورتی کی تعریف کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، ان سب نے کسی ایک چیز کو خوبصورتی نہیں کہا۔ اگر مجلس باقاعدہ مجھ سے ملحق ہو چکی ہوتی تو اس لفظ سے بہتر لفظ اس مضمون کے لیے نہیں آیا۔ کسی نے آنکھ کو خوبصورتی بتایا، کسی نے چہرے کے اوپر، جبین کے اوپر پھیلی ہوئی لکیروں کو خوبصورتی بتایا، کسی نے بھووں کو خوبصورتی بتایا، کسی نے ناک کے نقش و نگار کو خوبصورتی بتایا، کسی نے گل و رخسار کو خوبصورتی بتایا، کسی نے کہا یہ ہونٹ نہیں ہے پتیاں ہیں گلاب کی، کسی نے کہا یہ دانت نہیں ہیں سچے موتی ہیں حیات کے۔ تو میں نے کہا کسی ایک چیز کو خوبصورتی بتاؤ، آنکھ میں خوبصورتی ہے کہ ناک میں خوبصورتی ہے، چہرے میں وجاہت ہے کہ لبوں میں خوبصورتی ہے، مگر کسی بھی انسان کا ایک جگہ نہ ٹکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے کسی ایک چیز کو خوبصورت نہیں بنایا ہے، یا یہ کہ اللہ نے جسے خوبصورت بنایا ہے وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی لیے بھٹکا پھر رہا ہے، کبھی اس کو خوبصورت کہہ رہا ہے کبھی اس کو خوبصورت کہہ رہا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اپنے ہاتھ دکھلاتے ہیں فقیروں کو، وہ جو اپنے ہاتھوں کا علم ید جاننے والے حضرات کے سامنے اپنے ہاتھ لگا کے کہتے ہیں دیکھو ہمارے ہاتھوں کی وہ لوگ جو لوگوں کی پیشانی کے اوپر نقش و نگار دیکھ کے بتاتے ہیں تیری زندگی میں اور تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں جب اللہ کی لکیر اتنی کامیاب ہے تو پورا وجود کتنا کامیاب ہے۔ میں اپنے موضوع پہ ہوں، اب پورا وجود کتنا کامیاب ہوگا جس کی لکیر اتنی
کامیاب ہے کہ فقیر اس میں اپنی امیری ڈھونڈ رہا ہے. تمہاری امیری تمہیں ملی نہ ملی، فقیر کی تو مل گئی نا، ہاتھ دکھلاتے ہی، چہرہ دیکھتے ہی. جس نے تمہیں دعائیں دے دی اس کو تو پتہ چل گیا نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جس کی لکیریں بھی ناکام نہیں ہیں. اور اگر ایسا ہوا کرتا تو یہ جو سرکار انگوٹھوں پہ پوری کائنات لٹا رہی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، ان گنت انسان بنا کے انگوٹھوں کو سب سے الگ رکھ کے بتایا یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم تمہیں بھیڑ میں بھی منفرد رکھتے ہیں. کیا بڑا جملہ تھا یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں بھیڑ میں بھی منفرد رکھا، ورنہ انگوٹھوں کے نشان کسی کے مل جاتے. باپ کا بیٹے سے نہ ملا، بیٹے کا باپ سے نہ ملا، بلڈ گروپ ملا مگر انگوٹھے کا نشان نہیں ملا. تو کہیں نہ کہیں تو بھیڑ میں بھی انفرادیت ہے. اب تم جماعت میں آ کے اپنی ابدیت کا پتہ بتاؤ. ارے میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، جماعت میں آ کے ابدیت کا پتہ بتاؤ کہ تم کتنے بڑے بندے بن چکے ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نماز میں نیت یہ کر رہے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں عید کی بھیڑ کے ساتھ. عجیب نیت نکل کے آئی. بھیڑ کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، جب بھی کبھی بھیڑ میں نماز پڑھنا یہی نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تاکہ کثرت الگ رہ جائے، انفرادیت الگ رہ جائے. خوبصورت جملہ ہے یہ، کتنا خوبصورت جملہ تھا یہ، کتنا خوبصورت جملہ تھا، میں خود نہیں کہہ سکتا. کثرت الگ رہ جائے، انفرادیت الگ رہ جائے. ہم اگر چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ تم گنو پہلے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اگر 100 کے ساتھ ہو تو کہو 100 آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، 500 کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، 1000 کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. مگر کسی سے 1000 میں کھڑے رہ کر یہ نہیں کہا کہ تم 1000 کے ساتھ نماز پڑھو. یہی کہا نہیں، اکیلے ہو اکیلے ہی نیت کرو تاکہ تمہاری ابدیت کثرت کا شکار نہ ہو جائے، تم میرے ہی بندے رہو. تو کتنا بہتر بنایا ہے اس کو، تو دنیا کا کوئی انسان درک کر ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتا. کتنا بہتر بنایا. البتہ کالے آدمی نے شیشہ دیکھ کر یہ اندازہ ضرور کرا دیا کہ کلوںس میں بھی خوبصورتی ہے. مجلس تو مجلس ہے اور ہوتی رہے گی، موضوع بھی چلتا رہے گا، لیکن اگر اس موضوع کا کہیں جوانی اور شباب کا وقت آ سکتا ہے تو وہ لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جنہیں مٹی سے بنایا ہے جب وہ اتنے خوبصورت ہیں، تو جنہیں نور سے بنایا ہے وہ کتنے خوبصورت. آپ لوگوں کی بیداری ذاکر سے پڑھوانے کی ہمت پیدا کر دیتی ہے. جنہیں نور سے بنایا ہے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. جنہیں پستی میں بنایا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں بلندی پر بنایا ہے. توجہ دیجیے گا بہت. میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. جنہیں صدقہ بنا کر پیدا کیا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں ہدیہ بنا کر پیدا کیا. ارے کیا جملہ ہے. جنہیں صدقہ بنا کر پیدا کیا ہے. آپ کا ساتھ دینا بڑے عروج کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس موضوع کو مکمل کرنے جیسی بات ہے. لیکن جب میں یہاں تک آیا ہوں تو میں اس لفظ کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا. جنہیں صدقہ بنایا ہے جب وہ ایسے ہیں تو جنہیں ہدیہ بنایا ہے وہ کیسے ہیں. جب محتاج کائنات ایسے ہیں تو مولائے کائنات کیسے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک انسان کا رنگ ترنگ، ایک انسان کی ابھرتی ہوئی مزاجی طبیعت اور ایک یقین کی اٹھتی ہوئی لو اور عقیدت کے اٹھتے ہوئے منارے اس بات کا ثبوت ضرور دیتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک یقینی کمال ہے جسے اللہ نے احسن تقویم کا نام دے کر زمین پہ اتارا ہے. احسن تقویم جس کا ترجمہ کرنا
انسانی بستی کے بس کا روگ نہیں ہے اور وہ نہیں کر رہی ہے، بل البتہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انسان کو اس قدر خوبصورت بنا دیا ہے پروردگار عالم نے کہ اس دنیا کے اندر دوسری کوئی مخلوق نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ ارے کا مولانا مقابلہ کرے نہ کرے، میں بھی مجلس پڑھوں نہ پڑھوں، اس لفظ کو نہ بھول جائیے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ انسان، اچھے سے اچھا انسان، بڑھیا سے بڑھیا انسان، بہتر سے بہتر انسان، اونچے سے اونچا انسان کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ متوجہ رہیے گا اور بھولیے گا نہیں اس لفظ کو۔ بنانا ہمارا کام ہے، بنے رہنا تمہارا کام۔ ایک تڑپتے ہوئے مولوی کو اور کچھ نہیں چاہیے، ایک مبلغ کو اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کیفیت اضطراب میں اس کے علاوہ کسی چیز کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو آپ کی وہی کیفیت توجہ مجھے مرعوب بھی کر سکتی ہے اور مرغوب بھی کر سکتی ہے، جو آپ سے میں چاہتا ہوں۔ اللہ نے جتنا اچھا بنایا ہے، کیا یقین ہے تمہیں کہ تم اتنے ہی اچھے بنے ہوئے؟ تمہاری ڈیوٹی بنے رہنا ہے، بننا نہیں ہے۔ کمال قدرت یہ ہے۔ یہ لفظ اگر کمزور پڑا تو موضوع کمزور پڑ جائے گا، موضوع کمزور نہیں پڑنا۔ کمال قدرت دینا نہیں ہے، دیتے رہنا ہے۔ کاش میرا نوجوان اس بات کو سمجھ لیتا۔ دینا نہیں ہے، دیتے رہنا ہے۔ اگر دے کر بھی بھول جاتا تب بھی تمہیں شکر کے سجدے لازم تھے۔ آنکھیں دے دی تھی، ہاتھ دے دیے تھے، پیر دے دیے تھے، ناک دے دی تھی، دماغ دے دیا تھا، شعور دے دیا تھا، دل دے دیا تھا، سینہ دے دیا تھا۔ اب اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ جیسا اس نے دیا ہے دنیا میں کسی اور نے دیا ہے؟ دانت کا نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پتہ نہ کون سی دنیا میں پہنچ گئے۔ کسی اور نے دیا ہے؟ کوئی خالہ، چاچا، ماموں، دادا، نانا، پوتا، دھیوتا، جس نے ایک آنکھ تمہیں گفٹ کی ہو، جس نے ایک دل تمہیں ہدیے میں دیا ہو، جس نے ایک دماغ تمہارے اندر قربان چڑھایا ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ جیسا پروردگار دیتا ہے ایسا کوئی نہیں دیتا ہے۔ آہا، متوجہ رہیے گا۔ اب ایک لفظ اور کہوں گا جہاں مجھے بیدار کرنا ہوگا آپ کو۔ جہاں سے پروردگار دیتا ہے وہاں سے کوئی نہیں دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تمہیں کون تھا جو ماں کے بند اندھیرے پیٹ میں بھی زندہ رکھے ہوئے تھا؟ آپ بولو یا مت بولو، میرا موضوع آسمان چڑھ رہا ہے۔ کون تھا جہاں تم ہاتھ پیر ہلانے کے قابل بھی نہ تھے، جہاں تم منہ سے نہیں کھا رہے تھے وہاں بھی ہم نے تمہیں زندہ رکھا تھا۔ ارے کیا جملہ ہے میرا! وہاں بھی ہم ہی نے تمہیں زندہ رکھا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب ماں کے اندھیرے پیٹ میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا تو اس صحنِ حیات میں کیا بھوکا مرنے دے گا؟ ایک یقینی کیفیت میں آپ پہنچیں گے تب جا کے میرا ترجمہ ہوگا، ورنہ ترجمہ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا سوچو، چچا شروع ہوئے بعد میں، ماں باپ شروع ہوئے بعد میں، ہر رشتہ شروع ہوا بعد میں، پہلے پروردگار شروع ہوا۔ اگر ہم ہی نہ ہوتے تو تم 9 سال کی گارنٹی کہاں سے لاتے؟ 9 مہینے کی گارنٹی کہاں سے لاتے؟ یہ جو 9 مہینے کی گارنٹی ہے یہ 900 سال تک بھی تمہیں زندہ رکھ سکتی ہے اگر تمہارا بھروسہ ہم پہ ہو۔ آئے ہائے آئے، مجلس تمام ہو چکی ہے۔ جب ہم پہ بھروسہ ہوتا ہے تو ابراہیم شولوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتا ہے۔ آئے ہائے، متوجہ رہیے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلس نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے۔ اگر ہم پہ بھروسہ ہوتا ہے تو ابراہیم شولوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتا ہے اور تمہیں یقین دلاتا ہے کہ عداوت اور ہوتی ہے، حفاظت اور ہوتی ہے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ بہت عجیب رنگ پہ میں بھی چڑھ چکا ہوں، عجیب رنگ پہ تم بھی چڑھ چکے ہو۔ اگر چل رہے ہو تو ایسے ہی چلتے رہو۔
کہیں نہ کہیں ہم اور تم دونوں کے دونوں ایک منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. وہ عداوت تھی بھائیوں کی جو یوسف کو کنویں میں ڈال آئی تھی. یہ ہماری حفاظت تھی جو مصر میں اسے عزیز مصر بنا رہی تھی. توجہ دیتے رہیے گا, بہت توجہ رہیے گا. اگر آدمی کا بھروسہ ہم پہ ہوتا ہے تو وہ شب ہجرت چادر تان کے سو جاتا ہے, اس لیے کہ عداوت اور ہوتی ہے, خدا کی حفاظت اور ہوتی. لہذا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اس کائنات میں تمہارے اوپر کرم نوازیوں کا کوئی اور شعبہ پیدا ہو گیا ہے جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں پروردگار عالم نے جو دیا ہے؟ کیا دیا ہے یہ سنو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے مجلسیں سنی ہیں وہ یہاں سے اس مجلس کے اس لفظ کی تائید ضرور کرے گا اور اس کی اصلاح کے لیے اپنے دماغ کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے گا. جہاں سے تم کو تمہاری خبر نہیں ہوتی وہاں تمہاری خبر پروردگار کو ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا لفظوں کو بدل کے, جہاں تمہیں خود کو پتہ نہیں ہوتا وہاں تمہارا پتہ خدا کو ہوتا ہے. میرا بچہ نہیں سمجھا ہے اس لیے میں تفسیر کر رہا ہوں. تمہیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ تم آج کہاں ہو, اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم کل کہاں رہو گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس مجلس کی تفسیر مشکل ہو جائے گی آگے چل کر. تمہیں خود کو اتنی خبر نہیں ہوتی جتنی تمہاری خبر. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہے کوئی جو رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہو؟ جسے تم زیادہ چاہتے ہو اسے جان کہتے ہو, اسے کیا کہو گے جو رگ جان سے بھی زیادہ آگے ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. جسے تم نے اپنے سے زیادہ چاہا اسے جان کہا, اسے کیا کہو گے جو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے؟ میں ایک لفظ کہہ کر ممبر چھوڑ دوں تو میرے اس بیان کا حق ادا ہو جائے گا. اتنی محنت تم اپنے لیے نہیں کرتے ہو جتنا فیضان ہر روز پروردگار تمہارے لیے کرتا ہے. ارے میرے بچے کا جواب پتہ نہیں کب آئے گا اس مسئلے میں. تم صرف کام کر سکتے ہو, سورج نکال نہیں سکتے, وہ کام ہمارا ہے. اگر ہم دن ہی نہ نکالتے تم کام کہاں سے کرتے؟ ہم رات ہی نہ لاتے تم آرام کہاں سے کرتے؟ یہ لالچی بنیے تو دکان بند ہی نہ کرتے. احسان مانو ہمارا کہ ہم نے مزدوروں کے لیے رات کو پیدا کر دیا. ہم رات اگر لاتے ہی نہیں تمہیں آرام کہاں سے؟ خود بخود جب آنکھیں بند ہونے لگی تب بنیے نے کہا دکان بند کرو, ورنہ یہ لالچی یہ تو 24 گھنٹے کی شفٹ لگا دیں, نائٹ ڈیوٹی لگا کے جوانوں کا ناش کر دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. متوجہ ہیں؟ کمپیوٹر کے پر بٹھا کے نسلیں تباہ کر دی. وہ فیکٹریاں جو دن میں چلا کرتی تھیں وہ انجینئروں کو جگہ جگہ کے برباد کر دیا. پتہ چلا رات بھر کمپنی کو لاڈلا ملا, دن بھر باپ کو بیٹا نہ ملا. ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دن بھر باپ ڈھونڈتا رہا میرا بیٹا کہاں ہے, کمپنی کا لاڈلا رات بھر بازار میں رہ کر سو گیا. کہاں تھے؟ شام کو اٹھ کے آئے نائٹ ڈیوٹی پہ. اللہ نے دن بنایا تھا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے دن کو کام کے لیے بنایا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. تم کون سی بے چینیوں کی گولیاں بانٹ رہے ہو؟ دن کو رات بنائے دے رہے ہو, رات کو دن بنائے دے رہے ہو. یہ تمہاری بگڑتی ہوئی تصویر خود تمہارے اوپر آ کے پڑے گی. ٹھیک ہے تنخواہ تو بیٹے کو مل جائے گی, مگر وہ جو زندگی خطرے میں پڑ گئی اس کا کیا ہوگا؟ تم کون سی ترقی کی پرچیاں لکھ کر آسمان سے اترے ہو؟ کدھر جانا چاہتے ہو؟ سنو, جو ہمیں چھوڑ دیتا ہے زمانہ انہیں چھوڑ دیتا ہے.
مجلس ہونی چاہیے تھی اس جملے میں. جو ہمیں چھوڑ دیتا ہے زمانہ انہیں چھوڑ دیتا ہے. تم نے ہمیں چھوڑ کر جو تصویریں قائم کی ہیں وہ تصویریں نہیں ہیں. ہم نے پیدا کیا تھا کسی اور چیز کے لیے, تم دوڑنے لگے کسی اور چیز کی طرف. ارے تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا اپنے لیے, تم دوڑ رہے ہو دنیا کے لیے. ٹھیک ہے دوڑو, اگر دوڑ نہیں چاہتے ہو تو تمہارا مقدر ہم بتائیں گے. تمہارا مقدر یہ ہوگا کہ تم آواز لگا رہے ہوں گے ہم چاند پہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں چاند پہ جانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. کون کہہ کے مر گیا کہ تم چاند پہ جاؤ؟ ارے تم ہم سے ملتے, زمین پہ کھڑے رہ کے چاند کے ٹکڑے کر دیتے. ہم سے ملتے ہیں نہیں, تم تو پلوٹ کاٹ رہے ہو تاروں پر, سیاروں پر اتر رہے ہو, ستاروں پر. پاگل ہو کیا؟ تم مسلح پہ کھڑے رہو, اگر ہمارے ہوں گے ستارہ تمہارے دروازے پہ ہوگا. تم اپنی خامیوں کا ماتم خود کرو, تم اپنی کوتاہیوں پر خود مرثیہ خوانی کرو. یہ تمہاری اپنی دنیا ہے جو تم نے الٹی ہے. ہم نے تمہیں مختار کائنات بنایا تھا, تم خود محتاج کائنات بن گئے. جو چیزیں ہم نے تمہیں دی تھیں تم نے انہیں لیا ہی کہاں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, ہم نے تو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے, تم شمار بھی نہیں کر سکتے. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکریہ کر کے دیکھو ہم اور بڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن تم ہو کہ ہم سے ہٹتے جا رہے ہو, دنیا سے ملتے جا رہے ہو. تو جاؤ تولو ناچ, اٹھاؤ کئی کلو کا ہے. لیکن ہم جب دینے پہ آ جاتے ہیں تو زمین سے ابال بھی دیتے ہیں, آسمان سے برسا بھی دیتے ہیں. ارے کیا جملہ تھا, خدا کی قسم کیا جملہ تھا. ہم جب دینے پہ آ جاتے ہیں تو زمین سے ابال بھی دیتے ہیں, آسمان سے برسا بھی دیتے ہیں. تمہارا بھروسہ ہی ہم نہیں ہے تو اب جاؤ کہیں بھی جاؤ, تمہاری اپنی دنیا. تو میں ایک لفظ آپ کی خدمت عالیہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتنا بہتر ہے یہ انسان. تو بنایا ہم نے تھا, تمہارا کام تھا بنے رہنا. تم گھر سے نکلو انسان بن کر, گھر میں داخل ہو انسان بن کر. مجلس شروع ہو چکی ہے, مجلس شروع ہو چکی ہے. ظاہر سی بات ہے میری طاقت کے اعتبار سے شروع ہو چکی ہے, آپ کی سماعت کے اعتبار سے شروع ہو چکی ہے, وقت اور کھانے کے اعتبار سے شروع ہو چکی ہے. تو اگر شروع ہو چکی ہے تو اب اس کے بیچ میں کوئی ادھر ادھر نہ کیجیے گا, متوجہ رہیے گا. ہم تمہاری ڈیوٹی بس اتنی سی ہے کہ تم گھر سے بنو, گھر سے نکلو انسان بن کر اور واپس پلٹو انسان بن کر. بیچ میں ہرس و ہوس تمہیں لومڑی نہ بنا دے. مکاریوں سے مل کر گیدڑ مت بن جانا. دیکھیے مضامین پہ مجلس پڑھنے والا خود اپنے مضمون کا لطف لینے لگتا ہے آخر میں. گیدڑ مت بن جانا, مکاریوں سے گلے مل کر. کسی کے مال پہ نظر رکھ کے بلی کے سے منہ مت بنانے لگنا. صلوات پڑھ دے محمد والے یہ میرے مضمون کا حصہ ہے. اور میں اسے ادبی الفاظ بھی دے سکتا تھا, لیکن ادبی الفاظ میں وہ لطف نہیں تھا جو اس میں آنا ہے. تم کہیں بلی کے سے منہ مت بنانے لگنا. رس ملائی کیا دیکھی کہ تم نے وہ چھت بھی نہ چھوڑی جس کے نیچے رس ملائی تھی. لہذا تم ایسا مت کرنا کہ تم اس سطح پہ چلے جاؤ جس سطح کے لیے ہم نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا ہے. اب جس کے لیے میں نے پوری مجلس پڑھی ہے وہ جملہ سنی. تھوڑی طاقت کیا آ گئی, تم درندے بن گئے. مجلس کو ہونا چاہیے تھا تھوڑی طاقت کیا آ گئی, تم درندے بن گئے. یاد رکھو ہم نے تمہیں درندہ بنا کر نہیں بھیجا ہے, بندہ بنا کر بھیجا. کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے. ہم نے تمہیں درندہ بنا کر نہیں بھیجا ہے, بندہ بنا کر بھیجا. تم صرف بندے بنے رہو. جب تم بندے بنے رہو گے تو یقین مانو
تم نیچے گرتے چلے جاؤ گے، ہم تمہیں اوپر اٹھاتے چلے جائیں گے۔ اس کی تشریح اگر میں کر رہا ہوتا تو بہت وقت لگ جائے گا، مگر میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں۔ وہ انسان جسے اتنا اچھا بنایا، کیا کہا؟ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے سر پر تاج کرامت خود رکھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا باعزت وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ تیسری آیت پڑھنے کے بعد اب اتنا اچھا بنانے کے بعد اب ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرہ بندہ ہے۔ تو یہ سب جو ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں تم نے کمزوری چھوڑ دی، کہیں نہ کہیں تم نے کمی کر دی۔ میں اس تفسیر کو پیش کر رہا ہوں، اگر آپ سے اٹھ سکے تو اٹھا لیجئے گا۔ وہ انسان نہیں جس میں انسانیت نہ ہو، متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا۔ وہ آدمی نہیں جس میں آدمیت نہ ہو، وہ مسلمان نہیں جس میں اسلام نہ ہو، وہ مومن نہیں جس میں ایمان نہ ہو، وہ شیعہ نہیں جس میں شیعت نہ ہو۔ یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ یہ مسلمان ہے؟ مجھے یہ بتاؤ مسلمان کون ہے؟ یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ یہ مسلمان؟ مجھے یہ بتاؤ مسلمان کون ہے؟ کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے۔ میں تمہیں وہ آیت سناتا ہوں جس نے کبھی لا الہ الا اللہ ہی نہیں کہا اور بہت دن سے مسلمان ہے۔ اگر ایسا تمہیں مل جائے جس نے کبھی لا الہ الا اللہ نہ کہا ہو اور وہ مسلمان ہے، دو تو میں بتا ہی دوں گا۔ ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہیں سب اس کے لیے اسلام لا چکی ہیں۔ کون سے دن کیکڑ نے کلمہ پڑھا؟ نیم نے کون سے دن کلمہ پڑھا؟ پیپل کا پیڑ کون سے دن کلمہ پڑھا؟ اس کا مطلب یہ کہ بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود ہی اسلام ہوتا ہے، جن کا وجود کلمہ ہوتا ہے، انہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی سے کلمہ سن کر ہی مسلمان مت ماننا، ہر آدمی سے کلمہ سن کر ہی مسلمان مت ماننا۔ بہت دن ہو گئے کلمے کی ضد کیے ہوئے، اور ساری دنیا میں لوگ ایک ہی طریقے کے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ کلمہ پڑھنے آئے ہیں، کچھ پڑھوانے آئے ہیں۔ کیا حسین جملہ ہے! کچھ کلمہ پڑھنے آئے ہیں اور کچھ پڑھوانے آئے ہیں۔ لہذا تم یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ بس تم ہی اجنبی مسلمان ہو، تم ہی بہتر مسلمان ہو۔ ایک اور بتاتا ہوں میں، جو مسلمان ہے اور اس نے کبھی کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ کون ہے صاحب؟ میں نے کہا وہ ہے رحیم الدین کا بیٹا کریم الدین۔ 14 سال ہو گئے کلمہ جانتا ہی نہیں، گوشت جانے، بریانی خوب پہچانتا، قورمے کی رگ رگ سے واقف ہے، لیکن کلمہ کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی چانس ہی پیدا نہیں ہوا۔ ہے تم میں ہمت جو تم سارے کے سارے مل کے اسے یہ کہہ دو کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ کون نہیں مولانا، وہ جو کریم الدین کا بیٹا رحیم الدین ہے تو اسے تو مسلمان ہی ماننا پڑے گا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ کچھ مسلمان نسلی ہوتے ہیں، کچھ مسلمان نسلی ہوتے ہیں، اور تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ نسلی مسلمان ہیں۔ مگر ایک لفظ میں یہ ضرور کہوں گا، نسلی اور ہوتے ہیں، اصلی اور ہوتے ہیں۔ کیا بہترین لفظ آیا! نسلی اور ہوتے ہیں، اصلی اور ہوتے ہیں۔ ایک اور مسلمان ہے، وہ کون سا مسلمان ہے؟ وہ عید کے دن آئے گا نئے کپڑے پہن کے، جو پورے رمضان نہ دکھائی دیا۔ چلو اگر رمضان میں بھی دکھائی دیا تو مغرب میں، صبح میں افطار نہیں تھے کیا؟ تو نماز نہیں تھی؟ مغرب ہی میں نماز میں بھیڑ کیوں ہوئی؟ توجہ دیتے رہیے گا۔
مغرب ہی میں بھیڑ کیوں ہوئی، صبح کی نماز میں بھیڑ کیوں نہیں تھی؟ جس دن تم اس بات کو سوچنے لگو گے اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ کھانا کس مقام پہ ہے اور اللہ کا حکم کس مقام پہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تعجب کی بات کہہ رہا ہوں۔ بھائی صبح کی نماز واجب نہ تھی کیا؟ اسی محلے میں جتنے مغرب میں آئے اتنے صبح میں کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب یہ کہ انگور، سیب، سنترے ان کی بھی اپنی کشش ہے، ان کی بھی اپنی کشش ہے۔ یہ ہمیں حقیقتیں پتہ چل رہی ہیں جب جب بغیر کھانوں کی مجلس میں مجمع نہیں آتا تب ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ طعام اپنی جگہ ہے، امام اپنی جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سارے فیصلے اسلام پہ، سارے فیصلے اسلام پہ ہی نہیں ہوتے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ تھا نسلی۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو عید کے دن آیا نئے کپڑے پہن کے، جس کے لیے کبھی نماز واجب ہی نہ تھی آج واجب ہو گئی؟ جسے اللہ نے واجب نہیں کیا اسے یہ ضروری سمجھ رہا ہے، اور جسے اللہ نے ضروری سمجھا اس نے کبھی اسے ضروری نہیں سمجھا۔ نئے کپڑے پہن کے آیا ہے وہ بھی سنت کے لیے، جو کبھی واجب کے لیے دھلے میں پہن کے نہ آیا وہ سنت کے لیے آیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے برسات میں مینڈک نکل آتے ہیں، وہ نسلی تھا یہ فصلی ہے۔ متوجہ رہیے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب اب بھی ایک باقی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ نسلی ہے کچھ فصلی ہے، اب بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں اصلی کہاں ہے، اب بھی ہماری تلاش ہے کہ اصلی کا۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے کہا تم کون سے مسلم؟ کہا آئی ایم مسلم۔ میں نے کہا یہ کوئی نئی بات ہے کیا آئی ایم مسلم؟ کہا اس لیے کہ مسلمان ایک بہترین مذہب ہے۔ میں نے کہا کتنا بہترین؟ جتنا تم بہترین ہو اتنا ہی بہترین ہے، یا جتنا بہترین اسلام ہے اتنے بہترین تم ہو؟ تم اسلام کی طرح ہو یا اسلام مسلمانوں کی طرح ہے؟ توجہ دیتے رہیے گا۔ اسلام مسلمانوں کی طرح ہے یا مسلمان اسلام کی طرح ہے؟ جس دن مسلمان اسلام کی طرح ہو گیا اس دن یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ کے سماج میں اچھے مسلمان کے لیے یہ لفظ کہ اچھا مسلمان ہے یہ بتاتا ہے کہیں برا بھی ہے۔ متوجہ رہیے گا۔ آپ یہ کہتے ہو یہ سچے مسلمان ہے، اس کا مطلب کہیں جھوٹا بھی ہے۔ متوجہ رہیے گا، کہیں جھوٹا بھی ہے۔ اگر آپ نے توجہ دے لی ہے تو اب لفظ سنیے گا۔ آپ یہ کہتے ہو یہ اونچے مسلمان ہے، اس کا مطلب کہیں نیچا بھی ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ اگر نیچا نہ ہوتا تو جنت البقیع کے گرنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ اگر تم نے میری مجلس سن لی ہے تو وہ لفظ سنو جہاں پہ میں آ گیا ہوں۔ وہ کیسا مسلمان ہے جسے یہیں کی جنت برداشت نہیں ہوئی وہ وہاں کی جنت میں کیا جائے؟ ہمیں ایک ہی جگہ تو جنت ملی تھی، دنیا میں کہیں جنت کا لفظ نہیں تھا۔ ہم تو ارے ہمارے دادا کا اگر کرتا بھی مل جائے تو کلیجے سے لگائیں گے۔ تجھے جنت کا ٹکڑا ملا، جنت البقیع، اور تو نے اسے بکھیر دیا۔ مگر تو نہ بکھیرتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تو ہے کون۔ تو کعبے کے غلاف میں چھپ جاتا۔ جنت البقیع نے بتایا یہ کعبے والا ہے مگر جہنمی ہے۔ کیا جملہ ہے میرا! اگر جنت البقیع نہ گرتی تو تیرے جہنمی ہونے کا اعلان ہی نہیں ہوتا۔ تیرے جہنمی ہونے کا اعلان ہی جب ہوا جب تو جنت کا دشمن ہوا۔
جنت البقیع، اللہ نے جنت البقیع زمین پہ اتاری اس لیے تھی کہ یہ محشر تک بتاتی رہے گی جنت والا کون ہے، دوزخ والا کون۔ جو جنت والا ہوگا وہ جنت البقیع کی طرف کو جائے گا، جو دوزخ والا ہوگا وہ جانے نہیں دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں تم ہمیں جنت البقیع تک نہیں جانے دے رہے ہو، وہاں خاتون جنت تمہیں جنت تک نہیں جانے۔ تو یہ تو دنیا ہی میں پتہ چل رہا کون جنت کی طرف جا رہا ہے، کون دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ رہ گئی بات کعبے کی، اگر اللہ کو کعبے ہی کو جنت بنانا ہوتا تو وہ کعبے کی زمین کو جنت البقیع کہتا۔ آپ کا سننا تعجب ہے بھئی، وہ تو یہ کہہ دیتا یہ جو ارض حرم ہے، یہ جو کعبے کے آس پاس کی زمین ہے، یہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس نے اس زمین کو جنت کا ٹکڑا کہلوایا رسول سے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس میں جناب فاطمہ زہرا دفن تھیں۔ میں پروردگار کعبے کی زمین کو جنت بنا، یہ فاطمہ والی کو جنت کیوں بنا رہا ہے؟ کہ ساری دنیا کو پیغام دے دے صرف کعبے والا جنتی نہیں ہے، فاطمہ والا جنتی ہے۔ ارے کیا جملہ ہے، صرف کعبے والا جنتی نہیں ہے، فاطمہ والا جنتی، ورنہ تو پھر کعبے ہی کا نام جنت ہوتا۔ ہاں کعبہ جنت میں لے جائے گا، مگر اسی کو جو فاطمہ تک جائے گا، اور جو فاطمہ تک نہیں جا سکا وہ تو جنت۔ میں نے کہا بی بی ہم بھی آپ پہ بڑا بھروسہ کریں، ہم نے بھی تو سینکڑوں کہانیاں سنی آپ کی، نہ جانے کتنی منتیں مان لی آپ سے، آپ نے اس کے پرخچے کیوں نہیں اڑائے؟ جیسے ہی جنت البقیع کو گرانے گیا تھا فالج بھی گر جاتا، لولا آدمی کیا کر لیتا، لنگڑا ہو جاتا۔ آپ میں تو طاقت تھی، کہ پاگل ہے کیا؟ میں اپنے دشمن کو اتنی جلدی ختم نہیں کرتی ہوں، اتنی جلدی ختم نہیں کرتی ہوں۔ میں چاہتی یہ ہوں کہ دنیا اپنی نگاہوں سے دوسرا عذاب بھی دیکھ لے، کہ یہ مرے گا تو صحیح مگر ذلیل ہو کر مرے گا۔ آج جنت البقیع جیسی چیز سعودیہ عرب کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، ہڈی۔ ساری دنیا میں آواز ہر روز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل عداوت ایک مرتبہ جاگی تھی، محبت ہر سال جاگتی ہے۔ کیا جملہ ہے میرا، محبت ہر سال جاگ رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، احتجاج بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا نے جنت البقیع کے دشمن کو آوارہ اس لیے چھوڑا تھا کہ ذلت و رسوائی کا عذاب کون بھگتے گا۔ کہہ نہیں پا رہے ہیں سعودی عرب والے، ورنہ کہتے کہ یہ جو ابن سعود نجدی تھا جس نے یہ روزہ گرایا ہے وہ ہمارا بھی دشمن تھا۔ آج دنیا جو ہمیں اتنی لعن و طعن کر رہی ہے اسی بات پہ تو کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں روزہ جائز نہیں ہے، تو وہیں رسول کا روزہ کھڑا ہے جائز بن کے۔ تو اگر جائز نہیں ہے تو رسول کا بھی نہیں ہے، اور اگر جائز ہے تو بطول کا بھی جائز ہے۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو تمہارا گرانا تھا، ایک کا گرانا اور ایک کا بچانا، اس بات کا ثبوت بن گیا کہ اب تم اسے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ تمہارے مسلمان اور عدم اسلام کے اندر ایک فرق پیدا کرتا رہے گا قیامت تک۔ جنت البقیع بنے یا نہ بنے، ہمارا احتجاج ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ جنت البقیع بنے یا نہ بنے، ہمارا احتجاج ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ ہم احتجاج کر کے بتا دیتے ہیں کہ دوزخی نہیں ہیں، جنتی ہیں۔ جس طرح ہم جلوس نکال کے بتاتے ہیں کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، حسینی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس عزیزان محترم، میں اپنے موضوع کو بہت زیادہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، لیکن اس مسلمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا
جو یہ مسلمان ہیں، میں آپ کو ایک جگہ لے جا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ کسے مسلمان کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، کہیے کہ جو نماز پڑھے وہ مسلمان، کہ جو نماز پڑھے وہ نمازی ہے، جو روزہ رکھے وہ روزے دار ہے، وہ مسلمان ہی ہونے کے بعد رکھے گا۔ مگر مسلمان ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف اور صرف مومن ہی بنتا ہو، مسلمان ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف نمازی ہی بنتا ہو۔ اتفاق وقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے بعد منافق بھی بنتے ہیں، حاسد بھی مسلمان ہونے کے بعد ہی بنتا ہے، حاسدین کا مجمع، منافقین کا مجمع۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف مومنین ہی دکھائی دے رہے ہوں، ان میں حاسدین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، منافقین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور کافرین میں منافق نہیں ہوتے، مسلمین ہی میں منافق ہوتے ہیں۔ تو جب مسلمین میں منافق ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تلاش ہمیں یہاں کرنی چاہیے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو میں 2 کڑوی باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ کبھی بھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کا باطن کیسا ہے۔ صورت پہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ سیرت کیسی ہے، جمال کو دیکھ کے پتہ نہیں چلے گا کہ کمال کیسا ہے۔ انسان کو انسانیت کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اب میرا لفظ سنیے، آپ ثابت کر دیجئے کہ آپ انسان ہیں، خدا خود بخود آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ آپ بیدار ہیں؟ اگر بیدار ہیں تو میں ایک لفظ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہاں علم کی وادیوں سے نکل کر آئے ہیں۔ جس دن انسان نے خود کو پہچان لیا اس دن سارا زمانہ خدا کو پہچان لے گا۔ کیا جملہ تھا یہ، کیا جملہ تھا یہ! من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ظاہر سی بات ہے جو خود کے ہی قابل نہیں ہوتے وہ خدا کے قابل کیا ہوں گے؟ وہ خدا کے قابل کیا ہوں گے؟ لہذا خود کو پہچاننا۔ مولانا انسان، میں چند لفظیں کہہ رہا ہوں، اگر میرے مجمع نے قبول کر لیے تو شاید، اور اگر نہ قبول کیے تو پھر کبھی۔ انسان جسم سے نہیں پہچانا جائے گا، انسان علم سے پہچانا جائے گا۔ دوسرا لفظ سنیے اگر قبول ہو جائے، آدمی ذات سے نہیں پہچانا جاتا، آدمی صفات سے پہچانا جاتا۔ اب لفظ کمزور نہیں پڑنا چاہیے، میں خود مدھم پڑ گیا ہوں تاکہ آپ تک الفاظ پہنچ سکے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے فضیلت میں کون زیادہ ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے۔ جملہ سنیے گا، سوال یہ نہیں ہے مالدار کون ہے، سوال یہ ہے صاحب کردار کون ہے۔ سوال یہ ہے صاحب کردار کون ہے۔ آدمی صورت سے نہیں پہچانا جائے گا، سیرت سے پہچانا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جمال کو تو بیوٹی پارلر بھی بڑھا سکتا ہے، کمال کو کون بڑھائے گا، اخلاق کو کون بڑھائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو ضرورت بندوں کی بھی ہے، نمائندوں کی بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے بہت ساری طرف ہے جن کی طرف میں جا سکتا ہوں، اور میں ان میں سے ایک طرف آپ کی خدمت عالیہ میں ضرور عرض کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسانیت کو بلند و بالا بنانے کے لیے انہیں زمین پر بھیج دیا جنہیں ہمیشہ اوپر ہی رہنا تھا۔ شیطان سے کہا، شیطان ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ عالین میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب ہی کہ اس کائنات میں زمین سے پہلے کچھ عالین تھے، جہاں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں تھی۔ وہ عالین کون تھے؟ ان عالین کا ترجمہ ہی نہ ہوتا اگر علی نہ آتے۔ آئے ہائے آئے ہائے،
یہ انہی عالین میں سے ایک ہے جو زمین پہ آیا ہے علی. علی تم کیوں آئے ہو؟ کہ علی آئے ہی اس لیے ہیں کہ تمہیں الو دے دے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو. یہی علی کا دیا ہوا رشتہ ہے جو انسان نے زمین پر رہ کر کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلندیاں ملیں گی انسان کو، مگر ان کے ذریعے سے جو عالین ہیں. یہ کتنے اونچے ہیں جو آسمان سے آئے ہیں، ان کی حد مت رکھنا، ان کی بات مت کرنا. یہ اگر نہ آتے تو کوئی چیز نہ اوپر سے نیچے آتی نہ نیچے سے اوپر جاتی. مجلس تمام ہونے جا رہی ہے. انہی کا کمال ہے کہ یہ قرآن کو نیچے لے آئے، دعاؤں کو اوپر لے گئے. آپ کو بولنا چاہیے، بولنا چاہیے. انہی کا کمال ہے کہ یہ قرآن کو نیچے لے آئے، دعاؤں کو اوپر لے آئے. اگر یہ نہ آئے ہوتے تو مکہ معظمہ نہ بنتا، اگر یہ نہ گئے ہوتے تو مدینہ منورہ نہ بنتا، اگر یہ نہ آتے تو نجف اشرف نہ بنتا، اگر یہ نہ پہنچتے تو کربلا معلیٰ نہ بنتا. اگر تم مجلس سننے ہو تو جملہ سنو، جو زمینوں کا مقدر بدلے گا وہ زمینوں کا مقدر کیوں نہیں بدلے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ انہی کا کمال تھا کہ کتابوں میں اترے تو کتاب بلند، قوموں میں اترے تو قوم بلند، زمینوں میں اترے تو زمین بلند، عقیدوں میں اترے تو عقیدہ بلند، ہستیوں میں اترے تو ہستی بلند، تحریر میں اترے تو تحریر بلند، تکبیر میں اترے تو تکبیر بلند. یہ انہی کا کمال تھا کہ باغ میں چلے گئے تو مزدوری کو اونچا کر دیا، تخت پہ آ گئے تو خلافت کو اونچا کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پھر انہیں تو اس کے باوجود کہ یہ کبھی تمہاری دی ہوئی فضیلتوں کے محتاج نہیں رہے، یہ کبھی بھی تمہارے کرم فرما نہیں رہے. یہ دنیا میں، کیا حسین لفظ ہے، یہ دنیا میں بٹورنے نہیں آئے ہیں، بانٹنے آئے ہیں. یہ لینے نہیں آئے ہیں، دینے آئے ہیں. یہ اٹھنے نہیں آئے ہیں، اٹھانے آئے ہیں. یہ پڑھنے نہیں آئے ہیں، پڑھانے آئے. ان کو کوئی ضرورت تھی ہی نہیں آنے کی، یہ آئے ہی اس لیے تھے کہ تم اونچائیوں پہ جانا سیکھ لو. خدا کی قسم میں کہاں پہنچ گیا ہوں. اگر یہ نہ آئے ہوتے تو کون تھا جو اس کالے غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرتا؟ مجلس کہاں پہنچنی چاہیے تھی مجھے نہیں معلوم. کون تھا جو اس کالے غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرتا؟ آج بھی جب دولت والے کعبے کا طواف کرتے ہیں تو مقدر پہ ناز کرتے ہیں بلال کے کہ ہم تو امام حرم ہو کے نیچے کھڑے ہیں، وہ غلام رسول ہو کے اوپر کھڑا تھا. متوجہ رہیے گا، جس کے غلام کی منزل یہ ہے اس کے امام کی منزل کیا ہوگی؟ جو کعبے کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دے دے، جب اس کا عالم یہ ہے تو جو کعبے میں کھڑے ہو کے بت توڑ دے. تم ان کی بلندیوں کی انتہا کہاں سے تلاش کرو گے جن کے یقین کی منزلوں نے ذرات میں سکون حیات عطا کر دیے، جن کے کمالات نے دنیا میں کمال بھر دیے، جن کی ٹھوکروں نے موت کو حیات سے تبدیلی پیدا کر دی، جن کے اشاروں نے سورج کو پلٹنے کا ہنر دے دیا، جن کے نگاہ طرف نے سنگریزوں کو بولنے کا حق دے دیا. ہم نے تمہارے مقدر میں ایسے افراد کو رکھا ہے. میں ایک لفظ کہہ کر منبر چھوڑنا چاہتا ہوں. رسول اسلام کا کمال یہ تھا
کہ جتنی چیزیں رسول اوپر سے لائے تھے سب لاجواب ہیں. تم لاجواب پہ بالکل نہیں اٹھے، اٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف اپنے دور کا جواب نہیں ہے، ہر دور میں لاجواب ہے. رسول جتنی چیزیں لائے قیامت تک لاجواب ہے. ہر ذات اپنے دور میں لاجواب ہے. مگر اتفاق ہے کہ رسول کے پاس جتنی چیزیں ہیں سب قیامت تک لاجواب ہے. وہ بیٹی لائے قیامت تک لاجواب، وہ داماد لائے قیامت تک لاجواب. آئے ہائے متوجہ رہیے گا. وہ نواسے لائے قیامت تک لاجواب، وہ شریعت لائے قیامت تک لاجواب، وہ کتاب لائے قیامت تک لاجواب. جتنی چیزیں لائے، وہ ذات لائے قیامت تک لاجواب. جتنی چیزیں رسول لائے ہیں قیامت تک لاجواب ہے. اور کمال کی بات یہ ہے نہ پہلوں میں ان کا جواب ہے نہ آگے والوں میں ان کا جواب. شاید اسی لیے اپنے دور میں مریم لاجواب ہے مگر ہر دور میں فاطمہ لاجواب. کیا جملہ تھا. ہر دور میں فاطمہ لاجواب ہے، قیامت تک جن کا کوئی جواب نہیں آئے گا انہی کو اہل بیت کہتے ہیں. لاجواب کون ہوتا ہے؟ لاجواب وہ پہلوان تھوڑا ہی ہے جو 70 سال کا ہو جائے اکھاڑے میں جانا ہی بند کر دے. لاجواب وہی ہوتا ہے جس کا کمال کبھی مدھم نہ پڑے. کیا جملہ تھا یہ جو رائے گاہ چلا گیا. وہی پہلوان لاجواب کہلائے گا جو ہمیشہ اکھاڑے میں سب کو پچھاڑتا رہے. جس دن کمزور پڑ گیا یا دوسرا آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ لاجواب کہتے ہی اسے ہیں جس کا کمال کبھی مدھم نہ پڑے. اہل بیت ہیں ہی وہ جن کا کمال کبھی مدھم نہیں پڑتا. اگر کل نبیوں نے بلایا تو نبیوں کے کام آئے. آج ہم بلا رہے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک. لفظ یا علی ہر اس آدمی کی مدد کرتا رہے گا جو یا علی کہتا رہے گا. اس لیے کہ یہ اگر جسم کے محتاج نہ ہوتے تو عالم بالا میں نہ ہوتے. اگر جسم میں قید کا نام علی ہے تو وہ عالم بالا سے نبیوں کی مدد کرتا چلا آیا ہے. ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا علی عالم ظہور سے جڑے ضرور تھے، عالم ظہور میں رہے نہیں. عالم ظہور کو شرف بخشنے کے لیے علی زمین پہ اترے تھے. ایسا تھوڑا ہی ہے کہ عالم ظہور سے اترنے کے بعد صرف عالم ظہور میں تھے. نہیں، یہ ہمارے عقل کی کمی ہے کہ ہم علی کی عمر 63 سال بتا رہے ہیں، ورنہ وہ آدمی جو آدم سے 14,000 برس پہلے بھی تھا. متوجہ رہیے گا. وہ آدمی جو آدم سے 14,000 برس پہلے بھی تھا، کیا ہمت ہے کہ ہم اس کی عمر بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو کعبے سے کوفے تک کی تاریخ ہے یہ ہماری عقل کی جمائی ہوئی تاریخ ہے، اس کے ذات کی حد نہیں ہے. ہم جتنا کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے عقل کی حد ہے، اس کے فضل کی حد نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ وہ لوگ ہیں جو آنے سے پہلے بھی اتنے ہی قوی تھے جتنا آنے کے بعد، اور جانے کے بعد بھی اتنا ہی قوی ہیں جتنا جانے سے پہلے. ارے مولانا کون سی مصیبت میں ڈال دیا آج آپ نے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ عوام اور ہوتے ہیں امام اور ہوتے ہیں. عوام اور ہوتے ہیں امام اور ہوتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ امت کا مرتبہ اور ہے، امامت کا مرتبہ اور ہے. آئے ہائے ہائے توجہ دیجیے گا. گلفام کے باپ اور ہے، امام کے باپ اور ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. شاید یہی وجہ تھی کہ دنیا کے اندر مجازی طور پر بٹنے والی فضیلتوں کے تاج اپنے سروں پر رکھ کے عورتیں اترا رہی تھیں ہم ام المومنین ہیں، حالانکہ وہ ام تھی ہی نہیں، وہ کسی کی ماں نہیں تھی. مجازی
مجازی طور پہ ماں کہہ دیا تو اکڑ کے پورا ہو گئی. رسول نے فاطمہ کو کلیجے سے لگا کے کہا یہ امت کی ماں ہے, تو محمد کی ماں ہے. تو جو مجازی فضیلتیں تھیں لوگ ان کے اوپر نازاں تھے. فضیلتیں ہر آدمی با فضیلت بنتا ہے آنے کے بعد, یہ با فضیلت ہیں آنے سے پہلے. ارے آپ بیدار ہو یا نہ ہو, میں رن پہ چل چکا ہوں. یہ با فضیلت ہے آنے سے پہلے, سب کے صفات پیدا ہوتے ہیں آنے کے بعد, یہ با صفات ہوتے ہیں آنے سے پہلے. عالم ظہور کی تاریخ اور ہے, عالم نور کی تاریخ اور ہے. توجہ دیجیے گا. ابو ذر کے شاگرد یہاں بنے ہیں, جبریل کے شاگرد وہاں بنے ہیں. ارے اب اس سے اونچا جملہ تو میرے پاس نہیں. ابو ذر کی تاریخ یہاں ہے, جبریل کی تاریخ وہاں ہے. ایک جملہ سنیے, فاطمہ نے انہیں یہاں دیکھا ہے, فاطمہ بنت اسد نے انہیں یہاں دیکھا ہے, اور محمد نے انہیں وہاں دیکھا ہے. یہ آنے سے ایک لفظ بہت عمدہ لفظ ہے, اس پہ میں کبھی مجلس پڑھوں گا کسی بھی دن. آنے سے پہلے بھی اتنے ہی قوی تھے جتنا آنے کے بعد, اور یہ جانے کے بعد بھی اتنے ہی قوی ہیں جتنا جانے سے پہلے. یہ مت سوچنا کہ یہ آنے سے پہلے قوی نہیں تھے. میں بتاتا ہوں آنے سے پہلے کتنے قوی تھے. جناب فاطمہ بنت اسد سے عورتوں نے کہا تم اپنے بھتیجے کا احترام کرتی ہو؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا میں نہیں کرتی. کون اپنے بھتیجے کا احترام کرے گا؟ لیکن یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ مجھے مجبور کر دیتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کی تعظیم کو کھڑی ہو جاؤں. کہا فاطمہ بنت اسد تم وہ بات کہہ رہی ہو جس کا دنیا نے آج تک کوئی کہا ہی نہیں ہے. کہا میں کیا کروں, میرا اختیار اور ہے, اس بچے کا اختیار اور ہے. ہائے ہائے ہائے, توجہ دیتے رہیے گا. یہ آنے سے پہلے کی باتیں ہیں, اور وہ جو تاریخ نے لکھی ہیں, جس کو تاریخ نہیں مان رہی ہے میں اس کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. وہ جو تاریخ نے لکھی ہیں ان ساری عورتوں نے کہا آج ہم تمہیں دبا کے بیٹھیں گے, ہم دیکھتے ہیں یہ بچہ کیا کرتا ہے. چنانچہ جیسے ہی رسول آئے جناب فاطمہ بنت اسد نے انگڑائی لی اور کھڑی ہو گئی. ایک عورت ادھر گری, ایک عورت ادھر گری. عرب کی بکھری ہوئی عورتوں نے بتایا عوام کی طاقت اور ہے, امام کی طاقت اور. ارے کیا جملہ ہے یہ, کیا جملہ. اگر آنے سے پہلے طاقت نہیں ہوتی تو کعبے کی دیوار ٹوٹتی نہیں, اور آنے کے بعد طاقت نہیں ہوتی تو کعبے کی دیوار جڑتی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آنے سے پہلے بھی بہت سی طاقتیں تھیں. اب جانے کے بعد بھی ایک طاقت سناتا ہوں. جانے کے بعد کی بھی ایک طاقت بہت مشہور ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. مولانا مظہر عباس جارچوی ایک بہت پرانے زمانے کے مولانا تھے, انہوں نے مولود کعبہ ایک کتاب لکھی. اس میں بھی یہ واقعہ, فضائل مرتضوی میں بھی یہ واقعہ, اور دیگر کتابوں میں ملا صالح کشفی کی ایک کتاب ہے اس میں بھی یہ, خصائص مرتضوی میں بھی یہ واقعہ کہ ایک آدمی جو خیبر کے مرے ہوئے دادا کا پوتا تھا. صلوات بھیجے محمد والے. پٹے ہوئوں کی ہزیمت بہت دن تک جاتی نہیں ہے. نسلن بعد نسلین اپنی پٹائی کو یاد کرتے. دادا پٹا تھا, پوتا تل ملا رہا تھا. اتنے کہا کہ اگر آج علی ہوتے تو میں لڑتا علی سے. بار بار مرکھنے بیل کی طریقے سے زمین پر ٹھوکریں مارتا تھا. کھاتے تو خوب تھے, موٹی موٹی کھال کے لوگ تھے, پہلوان ہو جاتے تھے, اکڑ جاتے تھے, بدھی ہوتی نہیں تھی. لوگوں نے کہا بھئی تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میرے دادا کو مار دیا اگر میرے سامنے ہوتے. تو ایک پہلوان بولا اس کے بھی پوتے ہیں. تیرے ہی پوتے نہیں ہیں, اس کے بھی پوتے ہیں.
اگر تیرے بزدل دادا کی نسل ہے تو اس کے بھی سخی دادا کی نسل ہے. تو یہ شوق ہے تو جا کے لڑ لے. کہہ لے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا علی ہیں کہاں؟ کہا آج کل تو نجف میں ہیں. گیا نجف میں، جا کے پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. یہ سنا یہ ہے کہ یہ ان کی قبر پہ پہنچا. جب قبر پہ پہنچا تو اس نے جو تھا یہ سوچا کہ میں آج قبر سے علی کو نکال کے علی کے 2 ٹکڑے کروں گا، اس لیے کہ علی نے بھی میرے دادا کے 2 ٹکڑے کیے تھے. جان رہے ہیں آپ، کبھی کبھی عداوت قبروں پہ اتر آتی ہے. توجہ دیجیے گا، کبھی کبھی عداوت قبروں کو توڑ پھوڑ دیتی ہے، اکھاڑنا چاہتی ہے. ان سے پوچھو کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ کہ اپنی پرانی ہزیمت مٹانے جا رہے ہیں. کیا خوبصورت جو اس کا مطلب یہ کہ آج بھی جو قبریں اکھاڑنا چاہتے ہیں وہ اپنی نسلی خباثت کا پتہ دے رہے ہیں. کیا جملہ، نسلی خباثت ہے یہ، نسلی خباثت ہے یہ. کون تھا جس نے فاطمہ کا گھر جلایا تھا؟ میں نے کہا کون ہے جس نے بی بی کی قبر گرائی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھو نسل سے نسل ملے گی، چہرے سے چہرہ ملے گا، عقیدے سے عقیدہ ملے گا، مذہب سے مذہب ملے گا، سیرت سے سیرت ملے گی، صورت سے صورت ملے گی. صورتیں تو آج بھی ایسی ہیں. 2 فوٹو میڈیا پہ آتے ہیں، ایک ایران کے رہبر کا آتا ہے اور ایک سعودیہ کے رہبر کا آتا ہے. ایک چہرہ ہمیشہ بگڑتا ہی رہتا ہے اور ایک چہرہ ہمیشہ چمکتا ہی رہتا ہے. یہ ہے نہیں، یہ بتیرا بیوٹی پارلر میں جا کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں مگر کوئی فوٹو میڈیا میں صحیح آ ہی نہیں رہا ہے. اور اس کا کمال یہ کہ جو فوٹو کھنچ جائے، جوان اپنے فوٹو ہٹا کے اس کا فوٹو رکھتا ہے تاکہ دنیا میں یہ اندازہ ہو سکے کہ خوبصورتی اور ہوتی ہے، نورانیت اور ہوتی ہے. آدمی جتنا بڈھا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بدصورت ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا میں پہلا بڈھا ہے. جتنے بزرگ ہوتے جا رہے ہیں آقا خامنہ ہی اتنے خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر نورانیت کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک عزت ہے، اپنا ایک سرمایہ. چلیے مجلس کو تمام کیجئے اور اس پوتے کو دیکھیے جو اپنی پہلوانی قبر پہ دکھانے گیا. اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، نام کیا تھا. البتہ وہ گیا اور اس نے جانے کے بعد اپنی تلوار سے حضرت علی کی قبر کھودنا شروع کر دی. کھود ہی رہا تھا کہ اچانک قبر سے 2 انگلیاں نکلی، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ دنیا سے جانے کے بعد کی طاقت. متوجہ رہیے گا، جب تک دنیا میں تھے تو باقاعدہ ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے، قبر میں چلے گئے تو تلوار کی بھی ضرورت نہ پڑی، خالی انگلیوں سے ہی کام کر دیا. اب جب وہ مر گیا تو جو اس کے ساتھ کچھ پہلوان آئے تھے چھوٹے والے، وہ حرم چھوڑ کے بھاگے، رنگ پیلا. مجاوروں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ مر گیا. اب بولے اتنی جلدی مر گیا؟ یہ جو اندر گئے تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. ہاں مرڈر ختم. یہ بیچارے کانپنے لگے. تھوڑی سی دیر میں پولیس آ گئی، سارے مجاوروں کو پکڑ کے تم نے آدمی کا مرڈر کر دیا صاحب اندر. اب یہ تھانے میں بیچارے رات بھر، ارے مولا ہم نے تو مارا نہیں ہے، لیکن یہ کیسے بتائیں کہ ہم نے نہیں مارا. ہاتھ جوڑے بیچارے پریشان. رات کا ایک حصہ گزر گیا. مولا کچھ کیجئے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں تو مرڈر کے کیس میں اندر کر دیا جائے گا کئی سال کے لیے اندر. 1-2 کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب ٹینشن ختم. کہا نہیں. اب جب رات کے 3 حصے گزر گئے، صبح کی نماز سے پہلے ان کے اوپر غفلت طاری ہوئی. کہا تم کیوں گھبرا رہے؟ خواب میں علی آئے. ارے مولا ہماری جان بچاؤ. کہا تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہہ دینا علی نے مارا. کہا مولا کون مانے گا؟
آپ تو قبر میں ہیں، کون مانے گا کہ علی نے مارا ہے؟ کہ نہیں مانے گا، جب دلیلیں دی جائیں گی تب مانے گا، ایسے تھوڑی نا وکیل جج مان لے گا، اس پہ دلیل دینا۔ کا کیا دلیل دے مولا؟ کا ایک دلیل یہ دینا کہ اگر ہم نے مارا ہے تو اس کے جسم کو تول کے دیکھنا، اگر ہم ماریں گے تو جسم کے حصوں میں فرق آئے گا۔ مگر علی کی خاصیت یہ تھی کہ علی جب کاٹتے تھے تو جسم کے دونوں حصے برابر نکلتے تھے، اس لیے کہ علی کی شجاعت میں بھی عدالت پائی جاتی تھی، علی کی شجاعت میں بھی عدالت پائی جاتی تھی، اس لیے دونوں ٹکڑے برابر نکلیں گے۔ دوسری ایک علامت یہ بتائی کہ جب اس کا جنازہ باہر نکلا تو جب ہمارے حرم سے باہر آ گیا تب اس کے جسم سے خون نکلا، اس سے پہلے اس کے جسم سے خون نہیں نکلا، اس لیے کہ ہمارا حرم پاک تھا، اس کا خون نجس تھا۔ جج نے کہا کہ بھئی انکوائری کی جائے، ترازو میں رکھو نہ ہنجار کے ٹکڑوں کو۔ اب جو ترازو میں رکھا تو دونوں برابر، جج پریشان ہے، ذرا برابر فرق نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ مجاور صحیح بول رہے ہیں۔ اس نے اس مقدمے کی تاریخ میں لکھا کہ اسے مجاوروں نے نہیں مارا ہے، زائر حرم کے محافظوں نے نہیں مارا ہے، اسے علی مرتضیٰ نے مارا، اور یہ کرامات علی میں سے ایک ہے، یہ کرامات علی میں سے ایک ہے۔ میں تو ایک ہی لفظ کہوں گا میرے آقا، میں مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں، جب آج آپ کے روزے پہ پہنچ کر عداوت اتنے انجام کو پہنچ گئی تو زیارت کتنے انجام کو پہنچے گی؟ جو عداوت سے آیا ہے جب اس کا یہ حال ہے تو جو محبت سے آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ چنانچہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جب بھی کبھی تمہارے سامنے مولا کائنات کا روزہ آئے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ کی تسبیح پڑھتے رہیں اور مولا کائنات کے روزوں کی طرف بڑھتے رہیں۔ مولا اس زائر کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، اس کے باپ کے نام سے پکارتے ہیں جو مولا کے روزے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اب مولا کہتے ہیں کہ میں ضامن ہوں تمہاری حفاظت کا، تمہارے بچوں کی حفاظت کا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے جد امجد کی زیارت کو آتا ہے اس کے بچوں کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ خدا سے دعا کی پروردگارا یہ ہماری محبت میں اپنا گھر چھوڑ کے چلے آئے ہیں، تو ان کی حفاظت فرمانا، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمانا۔ یہ چھٹے امام دعاؤں میں، اپنی نماز کی دعاؤں میں زائرین حرم امام حسین کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ عزیزو متوجہ ہو جائیے، ہمارے اور آپ کے پاس ایسے افراد موجود ہیں جو کل بھی اتنے ہی طاقتور تھے اور آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں۔ ساری دنیا میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ معصومین کی طاقت ابھی بیان نہیں ہوئی ہے، اور 0 پوائنٹ بھی بیان نہیں ہوئی، 0 پوائنٹ بھی۔ یہ سوچ لینا کہ یہ ساری چیزیں جو انہوں نے دکھلائی، کیا دکھلائی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھی، جدھر سے گزر جاتے تھے ادھر سے نقوش عظمت بنتے چلے جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کسی ریتیلے راستے پر پیر رکھ کر اپنے پیروں کے نشان بنا دینا اور ہے، لیکن سخت پتھروں کے کلیجے پر پیروں کے نشان چھوڑ جانا، آئے ہائے آئے ہائے۔ اتنی زیارت اماموں کی مرقد کی نہیں ہو رہی ہے جتنی ان کے پیروں کی ہو رہی ہے۔ یہاں ان کے پیروں کے نقش ہیں، وہاں ان کے پیروں کے نقش ہیں، وہاں ان کے پیروں کے نقش ہیں، جہاں چاہا نقش کرامت معین کر دیا۔ یہ کارنامہ ہے معصومین کا۔ معصومین مظہر صفات الہیہ، معصومین مظہر تعلیم پروردگار، معصومین اس کے اسرار من اسرار اللہ، معصومین جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ایک راز ہے۔
دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمیں اور تمہیں ان کی محبت کے سائے میں وہ ساری خوبیاں عطا کر دے جو ان کی محبت کے لیے وقف ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھو تو علی کی طرف قدم بڑھاؤ، علی کے لیے سوچو تو سیرت کا حصہ بنو، علی کے نام کی کوئی کتاب پڑھو تو اس میں سے کوئی زندگی کے لیے سبق حاصل کرو۔ جب جب آل محمد کا خیال آئے، آل محمد کے کسی بھی فرد کی طرف متوجہ ہو کر ان کے کمالات کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا چاہو، تم اترو، اور تو اس طرح اترو کہ زیارت عاشورہ تمہاری تمنا بن جائے۔ اللہم احینی حیات محمد و آل محمد و مماتی محمد و آل محمد، اے ممات محمد و آل محمد، اے پروردگار ہمیں حیات دے تو آل محمد کی حیات، اور ہمیں موت دے تو آل محمد۔ یہ ایک مجلس ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس، جس میں آپ اور ہم برادری کا سکون بن کر ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں تاکہ اس کے مرحومین کے لیے تسلی کا باعث بن سکے۔ لیکن تم اس مجلس سے اٹھو اور ذرا اس جگہ چلو جس کا گھر اجڑ گیا اور کوئی اسے پرسہ دینے نہیں۔ آپ جانتے ہو کیا میں تم سے یہ نہ کہوں کہ اب بھی تم سے مصائب آل محمد یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ابھی تک دنیا مصائب میں وہاں نہیں پہنچی جہاں کربلا سے حسین گزرے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تم نے اپنی بستی کے کسی بھی جنازے کو اکیلا اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ شاید میری مراد پوری نہیں ہوئی یا میں آپ تک پہنچا نہیں، ورنہ چیخ نکل جاتی آپ کی، آپ روتے رہ جاتے اس بات پہ۔ جب بھی تمہاری بستی میں جنازہ اٹھے تو مجھے بس اتنا بتانا کبھی کہ کوئی بھی جنازہ کیا تم نے ایسا دیکھا ہے جو ایک کاندھے پہ اٹھا ہو؟ جتنے جنازے آج تک اٹھے ہیں سب 4 کاندھوں پہ آئے۔ یو پی کے اس علاقے کے رہنے والوں جن میں مجلس پروان چڑھتی ہیں، مصائب ہمیشہ کے لیے تمہاری جاگیر بنتے ہیں۔ آل محمد پہ آنسو بہانے والوں، مجھے بس اس بات کا جواب دو، تمہاری بستی سے جتنے جنازے اٹھے 4 کاندھوں پہ اٹھے، مگر اس کربلا پہ کتنے آنسو بہاؤ گے جس میں جو جنازہ اٹھا اکیلے حسین نے اٹھایا؟ یہ ہے وہ جگہ رونے کی، اکیلے امام حسین نے جنازہ اٹھایا۔ ہاں، اگر بستی میں، ایسی بستیوں میں جانتا ہوں مسوا ہیں، دوسری مقامات ہیں جو آس پاس کی بستیاں ہیں، ان میں جب میت اٹھنے کا اعلان ہوتا ہے تو دور دراز سے بستیوں میں لوگ شریک ہونے آتے ہیں، کاندھا دینے آتے ہیں۔ یہ دور دور سے کیوں آئے ہیں لوگ؟ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی جوان کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے اور کوئی بوڑھا اس کا کاندھا دینے لگتا ہے تو ایک جوان آگے بڑھ کے کہتا ہے ہٹیے، جلدی سے ہٹیے، اس لیے کہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے کسی جوان کو کاندھا دینا۔ لیکن میرے عزیزو، کربلا میں حسین میت پہ میت اٹھاتا رہا، مگر صبح سے شام تک کسی نے نہیں کہا اے میرے مولا یہ جنازہ نہ اٹھائیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ کہو گے کہ مولانا کتنے جنازے، میں بھی کیا کہوں، تاریخ پڑھتا ہوں تو روتا ہوں، بلبلاتا ہوں کہ کس سے کہوں گا اور کہاں تک سناؤں گا، اور اتنی کربلا سن چکے ہو کب تک سناؤں گا۔ مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ظہر سے پہلے کا منظر تھا، میرا مولا 50 لاشوں کے درمیان میں کھڑا تھا اور اپنی کمر پکڑ کے آواز دے رہا تھا اے میرے جانثارو، تمہیں ظہر سے پہلے موت آ گئی، مگر حسین کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے سرانے پہ جائے اور یہ پوچھے کہ اے میرے جانثار تجھ پہ کیا گزری۔
50 جنازے اکیلا حسین کیا کرتا؟ ظہر تک وہ 32 آدمی بھی ساتھ چھوڑ گئے جنہوں نے ان مولا کے بچانے کی نیت کی تھی، جنہوں نے ایک دوسرے کو حفاظت کی وصیت کی تھی۔ جب وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے تو اب میں تم سے کہتا ہوں کہ حسین پہ کیسا وقت آ گیا کہ میتیں اٹھانے والا ایک ایسا شخص جس نے تنہا جنازے اٹھائے، وہ ایک ایسی میت بھی لے کر آیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کوئی بھی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہو جس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہوں، کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی چارپائی پہ نہ آ کر کسی گٹھری میں آیا ہو؟ مجھے جو پڑھنا تھا میں پڑھ چکا۔ اگر کسی کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک چار پائی پہ آتا ہے، اسے 4 کاندھوں پہ لایا جاتا ہے، مگر حسین نے ایک ایسی میت بھی کربلا میں اٹھائی جس کے جسم کے ٹکڑوں کو ابا میں رکھا، ابا کو اپنے سر پہ رکھا اور لے کے چلے، آواز دی اے ام فروا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ہاں عزیزو، میں یہ آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا صابر نہیں گزرا ہوگا جو امام حسین علیہ السلام ہے۔ حر کے بیٹے کے جنازے پر حر سے پہلے پہنچے۔ ابھی حر ارادہ ہی کر رہا تھا، میں تو کبھی کبھی مجلس ہی تمام کر دیتا ہوں اس بات پر، ابھی حر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اپنے بیٹے کی میت کو اٹھائے کہ اچانک اس نے دیکھا کہ حسین جھکے اور جھک کے حر کے بیٹے کا جنازہ اٹھا لیا۔ جیسے ہی حر کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، حر نے حسرت سے امام حسین کی طرف دیکھا۔ امام حسین نے کہا حر کوئی بھی باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ اے حر، باپ کبھی جوان بیٹوں کا جنازہ نہیں اٹھاتے، حر تم ہمارے پیچھے پیچھے آؤ۔ اللہ اکبر، میں مجلس کو تمام کر چکا ہوتا مگر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جو میں یہاں سے سنا کر گزر جاؤں اور معال مجلس ادا ہو جائے۔ وہ بات مجھے یہ یاد آ رہی ہے کہ وہ حسین جس نے صبح سے شام تک تحور کی وہ مثال قائم کر دی، شجاعت کی وہ تاریخ لکھ دی جو قیامت تک لکھی نہیں جا سکتی۔ رن میں جاتے تھے، لاشا اٹھاتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، جست کرتے تھے، گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور اسے خیموں میں پہنچاتے تھے۔ لیکن جب وہ آخری وقت میں ایک میت پہ پہنچے تو جناب علی اکبر کی میت کو 3 دفعہ زمین سے اٹھایا اور 3 دفعہ زمین پر رکھ دیا۔ نہر فرات کا رخ کر کے کہا بھیا عباس، نہ جانے کیا ہو گیا کہ اب تک میت اٹھاتا رہا لیکن اب جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ اے بھائی کون ہے جس سے میں مدد کو کہوں؟ اور یہ کہہ کے خیموں کا رخ کر دیا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے میری مدد کرو، میرے لال کا جنازہ مجھ سے نہیں اٹھتا۔ راوی نے لکھا ہے کہ آگے سے حسین نے میت اٹھائی، پیچھے سے بچوں نے جنازہ اٹھایا۔ ایک شور اٹھا والی اکبرا، وا قاسما، وا غربتا، وا حسینا، ہائے یہ علی اکبر کی میت۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار عالم حاضر مجلس ہیں، ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے۔ میرے معبود ہماری مرادوں کو پر لانا۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے۔ میرے معبود
اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو ان مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے ان کی ارواح کی تسکین کا سبب قرار دے دینا۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان مرحومین کی روح کو ایصال ثواب فرما دے۔ مرحوم صلاحی خان ابن قربان خان، مرحومہ صابرہ بی بی بنت جوکھن خان، مختار حسین ابن عباس خان، مرحومہ زہرہ بی بی بنت سجاد حسین۔